ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے ابتدائی اسکواڈ جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے، اور کیا پاکستان کرکٹ بورڈ آج باقاعدہ طور پر اپنے ممکنہ پلیئرز کا نام وہ جاری کرے گا، اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اب تک جن ٹیموں نے اسکواڈز کا اعلان کیا ہے ان کے اسکواڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ آج محمد عامر نے انٹرنیشنل T20 میں زبردست بولنگ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر پاور پلے میں شاندار بولنگ پرفارمنس دی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جبکہ ایک افغانستان کے کرکٹروں نے PSL 2025 سے ودرا ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اسی بات سے اس رپورٹ کا آغاز کرتے ہیں کہ افغانستان کے کرکٹر نوین الحق نے پاکستان سپر لیگ 2025 کھیلنے سے ایک طرح سے معذرت کر لی ہے، اور انہیں پلاٹینم کیٹیگری میں شامل کیا گیا تھا، اور یہ پہلا پلیئر ہے جس کی جانب سے یہ اعلان آیا ہے، اور آج ہی پلاٹینم کیٹیگری کا اعلان کیا گیا، اور آج ہی یہ ایک ودرا سامنے آ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی پلیئرز ہیں، جیسا کہ آپ گزشتہ ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ پلاٹینم کیٹیگری کے آج اعلان کیا گیا، اس سے پہلے ڈائمنڈ، گولڈ، سلور سب کیٹیگریز کے پلیئرز کا، چاہے وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں، ان کی جانب سے ان کا جو اعلان ہے فہرست جاری کی جا چکی ہے۔ البتہ اب تک یہ پہلا کرکٹر ہے نوین الحق جس نے باقاعدہ طور پر PSL 2025 سے ودرا ہونے کا اعلان کیا ہے، ورنہ ابھی تک کسی اور پلیئر کی جانب سے ایسا اعلان سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بیڈ نیوز ہے وہ بھارت کے حوالے سے ہے کہ جسپریت بمراہ ان کی فٹنس کے اوپر شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ خدشہ ہے کہ کم از کم وہ چیمپئنز ٹرافی کے جو گروپ میچز ہیں، یعنی کہ پاکستان کے خلاف جو میچ ہے وہ بھی نہیں کھیل سکیں گے، اور باقی میچز بھی وہ نہیں کھیل سکیں گے۔ البتہ اگر انڈین ٹیم آگے بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعد کے ناک آؤٹ میچز میں یا آخری 3 میچز اگر وہ فائنل تک جاتی ہے ٹیم، شاید وہ کھیل سکیں، لیکن یہ صرف امکان ہے۔ ان کی فٹنس کے حوالے سے فی الحال یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو اچھی نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عامر نے آج انٹرنیشنل T20 لیگ میں تباہ کن بولنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر پاور پلے میں ان کی کارکردگی دیکھنے کے قابل تھی کہ 2 اوورز میں صرف 4 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی، گو کہ مجموعی طور پر جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، آج وہ ابوظہبی نائٹ رائڈرز کے لیے کھیل رہے ہیں، تو مجموعی طور پر 3 اوورز میں 12 رنز دیے اور 1 وکٹ حاصل کی، اور 3 اوور میں انہیں صرف 1 چوکا لگا، اور ان کے ساتھ لوکی فرگوسن اور لیوک ووڈ جیسے بولرز ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن اکنامی ریٹ کے لحاظ سے محمد عامر سب سے بہترین ثابت ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ایڈیشن میں وہ کیسی پرفارمنس دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ابوظہبی T10 لیگ کھیل چکے ہیں، جس میں سیکنڈ لاسٹ میچ میں صرف 7 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ اب ان کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے ساتھ اپڈیٹ کی جائے گی ورلڈ اسپورٹس پر۔ اور اب جو سب سے بڑی بات ہے کہ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے ابتدائی اسکواڈ دینے کی آج آخری تاریخ ہے، 12 جنوری، اور اس کے علاوہ جو کچھ ٹیمیں ہیں جنہوں نے ابھی تک اعلان کر دیا ہے، باقی شام تک کیا پتہ اعلان کر دیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آج پاکستان کے حوالے سے بھی بڑی اپڈیٹ ہے جو میں اس اسکواڈ کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں یہ کہ نیوزی لینڈ نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، اور ان کے جو کیپٹن ہیں مائیکل سینٹنر، یہ پہلی بار کسی بڑے ایونٹ میں نیوزی لینڈ کی کیپٹنسی کریں گے۔ اس سے پہلے وہ سری لنکا کے خلاف ہوم جو ون ڈے اور T20 سیریز ہے اس میں بہترین نتائج دے چکے ہیں، جبکہ کچھ پلیئر ایسے ہیں جو کہ پہلی بار چیمپئنز ٹرافی کھیل رہے ہیں، جن میں تینوں فاسٹ بولر ول اور رورکی شامل ہیں، بین سیئر اور ناتھن سمتھ۔ یہ سے پہلے ICC کا کوئی بڑا ایونٹ نہیں کھیلے ہیں۔ البتہ کین ولیمسن 2013 کی چیمپئنز ٹرافی کھیلے، 2017 کی کھیلے، اور اب وہ 2025 کے اسکواڈ میں بھی شامل ہیں۔ تو اب جو اعلان کیا گیا ہے ان میں کیپٹن مچل سینٹنر ہیں، مائیکل بریسویل ہیں، مارک چیمپین، ڈیون کونوے، لوکی فرگوسن، میٹ ہنری، ٹام لیتھم، ڈیرل مچل، ول اورورکے، گلین فلپ، راچن راوندرا، بین سیئر، ناتھن سمتھ، کین ولیمسن اور ول ینگ، یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 میں نمائندگی کریں گے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے بھی اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جن کے کیپٹن نظم الحسن شانتو ہیں۔ اس کے علاوہ باقی پلیئرز میں سومیہ سرکار، تنزید حسن، توحید ہریڈوئے، مشفق الرحیم، محمود اللہ، جاکر علی انیک، مہدی حسن مراز، رشاد حسین، تسکین احمد، مستفیض الرحمان، پرویز حسین ایمان، ناصم احمد، تنظیم حسن ثاقب اور ناہید رانا ہیں۔
اس سے پہلے انگلینڈ نے سب سے پہلے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا تھا، جن کے پلیئرز میں کیپٹن اور وکٹ کیپر جوز بٹلر ہیں، بین سٹوک، ہیری بروک، جوئے روٹ، جیکب بیتھل، جیمی اوورٹن، لیام لیونگسٹن، جیمی اسمتھ، فل سارٹ، عادل رشید، برینڈن کیرس، گس ایٹکنسن، جوفرا آرچر، مارک ووڈ اور ثاقب محمود شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب چونکہ آخری دن ہے آج اور بہت ساری ٹیموں کی جانب سے مزید اعلان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ آئی سی سی نے اس بار جو اسکواڈ میں ایک لچک رکھی ہے، گنجائش دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ صرف آپ آئی سی سی کو اپنے ممکنہ پلیئرز کے نام دے دیں، اس کا آپ چاہیں تو اعلان کریں، چاہے تو اعلان نہ کریں، چاہے تو پریس ریلیز تک جاری نہ کریں۔ تو اس کے حوالے سے اب جو اور دوسری بات یہ ہے کہ 11 فروری تک، یعنی کہ ایک مہینے کا ٹائم ہے، اس کے اندر آپ جب چاہیں اپنے اسکواڈ میں چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو 11 فروری کے بعد اپنے اسکواڈ میں چینج کرنا پڑتا ہے تو پھر آئی سی سی کی جو یہ ٹورنامنٹ کی ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس سے پرمیشن لینا ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ کہ پاکستان چونکہ میزبان ہے اور پاکستان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے چونکہ ویزے کا مسئلہ نہیں ہوتا اور باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو اس لیے پاکستان اگر قدرے تاخیر سے بھی ٹیم کا اعلان کرے تو یہ چلے گا۔ اور اب تک کی جو صورتحال ہے، ہو سکتا ہے کہ آئی سی سی کو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے طور پر نام بھجوا دے، لیکن باقاعدہ اعلان کرنے کے حوالے سے فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آج ڈیڈ لائن ختم ہو جانے کے باوجود عوامی طور پر ممکنہ پلیئرز کے اسکواڈ کا اعلان نہیں کرے گا۔ ایک تو سیم ایوب کی انجری کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں جو کہ سلیکٹرز غور کر رہے ہیں، فخر زمان کی واپسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فخر زمان تو مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ یقینی ہے کہ وہ واپس آئیں گے۔ امام الحق کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پی سی بی کی جو سلیکشن کمیٹی ہے شاید آج وہ عوامی طور پر اسکواڈ کا اعلان نہ کرے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ہو بھی سکتا ہے، پی سی بی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ 11:50 پر یعنی کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف 10 منٹ پہلے بھی اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب امید نہیں ہوتی ہے تو اسکواڈ کا اعلان سامنے آ جاتا ہے یا کوئی بڑا اعلان آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ پی سی بی کی جانب سے فی الحال ایسی کوئی نیوز سامنے نہیں آئی ہے کہ آج وہ اسکواڈ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا جب اسکواڈ اعلان ہوتا ہے اس میں کون کون سے پلیئر کام بیک کرتے ہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ دورہ ساؤتھ افریقہ میں جو پاکستان کی ون ڈے ٹیم تھی اس میں زیادہ تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی، اور فخر زمان جو ہے وہ عبداللہ شفیع کی جگہ پر پاکستان ٹیم میں آ جائیں گے۔ اور اگر سیم ایوب انفٹ ہوتے ہیں یا وہ نہیں کھیل پاتے ہیں، انفٹ تو ہو چکے ہیں، لیکن اگر وہ ریکور نہیں کرتے ہیں تو پھر امام الحق کے کھیلنے کا چانس بڑھ جائے گا۔